سنن ابن ماجہ نمبر 2141 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ مال اس وقت تک برا نہیں ہے جب تک کہ اس کے پاس تقوی ہو، لیکن مزید کہا کہ اچھی صحت دولت سے بہتر ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ خوش رہنا ایک نعمت ہے۔ جو مسلمان تقوی کا مالک ہے وہ ہمیشہ اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو ان کے لیے یہ دونوں جہانوں میں رحمت بن جائے گا۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے خرچ کرنا صدقہ سے بالاتر ہے، اور اس میں ہر قسم کے جائز مفید خرچ شامل ہیں جو کہ زیادتی، فضول خرچی یا اسراف سے خالی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی ضروریات اور ان کے زیر کفالت افراد کی ضروریات پر خرچ کرنا، جس کی نصیحت صحیح بخاری نمبر 4/006 میں موجود حدیث میں آئی ہے۔ اگرچہ اس قسم کی دولت ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اچھی صحت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کو آزادانہ طور پر اپنی تمام عملی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ واضح ہے کہ امیر اپنی دولت کو خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی اچھی صحت کو برقرار رکھیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرتے ہوئے اس کے احکام کی تعمیل، اس کی ممانعتوں سے اجتناب اور نفلی اعمال مثلا مسجد میں باجماعت نماز پڑھ کر اور نماز سے پہلے نفلی روزے رکھ کر اپنی صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ دن آتا ہے جب وہ اپنی اچھی صحت کھو دیتے ہیں اور افسوس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ آخر میں مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خوش مزاجی جیسی مثبت خصوصیات کو اپنائیں، کیونکہ یہ نہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، بلکہ ان کی زندگی میں آنے والی مختلف مشکلات اور آزمائشوں سے نمٹنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ جو شخص مثبت سوچ اپناتا ہے وہ ان اوقات میں زیادہ آسانی سے صبر کرتا ہے، جبکہ جو لوگ عمومی منفی اور مایوس کن ذہنیت کو اپناتے ہیں وہ مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نافرمانی کی زیادہ وجہ پاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو مثبت ذہنیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے پاس موجود بے شمار نعمتوں کا باقاعدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔